دنیا انسانیت پر جو مصائب اور تکالیف آتی ہے اصولاً ان کی 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 غیر اختیاری مصائب، نمبر 2 اختیاری مصائب، نمبر 3 وہ مصائب جو شرعی اعمال اور افعال کے اعلانیہ خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور پاداش عمل ڈالے جاتے ہیں۔ نمبر 1 غیر اختیاری مصائب جو انسان کے ارادہ اور اختیار کے بغیر اس پر طاری ہوتے ہیں، خواہ انسان کتنا ہی معتدل مزاج، معتدل اخلاق اور معتدل افعال کیوں نہ، جیسے موسم کے رد و بدل سے پیدا شدہ امراض یا رات دن کی گردشوں سے سرزد شدہ احوال، ان میں نہ انسان کے ارادہ اور فعل کو دخل ہے اور نہ ہی ان میں انسان کی تخصیص ہے، بلکہ ان تغیرات میں انسان اور غیر انسان اور پھر انسانوں میں بالغ و نابالغ، بچہ بڑا، متقی اور فاجر سب برابر ہے۔ یہ مصائب انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی۔ در حقیقت یہ مصائب نہیں بلکہ موسمی تغیرات ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ تغیرات اس عالم کی خاصیت ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم اختیاری مصائب ہے جو انسان کے تصرفات اور کسب اور عمل سے ابھر کر اس کے ذات میں بھی نمایاں ہوتے ہیں اور آفاق میں بھی۔ اس کا سبب اس اعتدال کی خلاف ورزی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، خواہ وہ اعتدالیاں ان طبی افعال میں نمایاں ہوں جن کا تقاضا انسان کی طبیعت کرتی ہے، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا وغیرہ، یا ان افعال میں نمایاں ہو جن کا تقاضا عقل کرتی ہے، جیسے مفاد عامہ، اجتماعی، سیاسی اور قومی امور وغیرہ۔ غرض طبی اور عقلی امور میں اس عدم اعتدال یعنی افراط و تفریط کے منافی آثار بصورت آفات انسان پر پڑتے ہیں جو اس کی بے اعتدالیوں کا رد عمل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ اعمال اور مصائب جو کہ پاداش عمل میں آنے والے مصائب ہیں، تو یہ تیسری قسم ہے جو شرعی افعال کے خلاف ورزی کے نتیجے میں انسان پر آتے ہیں، جیسے کسی شرعی قانون کے اعلانیہ اور مسلسل خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور پاداش عمل ڈالے جاتے ہیں۔ پر جب بھی اس قانون الہی کی مخالفت رونما ہو اور امور شرعیہ میں کل بندوں افراد و تفریط سے کام لیا جانے لگے تو اللہ کی جانب سے آفات اور مشکلات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر احکام شرع کے خلاف ورزی اور نافرمانی انفرادی ہوگی تو عذاب خداوندی بھی انفرادی طور پر تکوینی راستے سے آئے گا، اور اگر خلاف ورزی قومی اور اجتماعی رنگ کی ہوگی تو وبال اور عذاب جو ہے وہ اجتماعی حیثیت سے سامنے آئے گا۔ احادیث مبارکہ میں انسانوں کے بدعملیوں کے سبب حالات بگڑ جانے کا تذکرہ بہت تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ اس حدیث میں کہ جس میں مصیبت اور زلزلے آنے کے اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، تو وہ اعمال یہ ہے۔ نمبر 1 عزت تو خزل فی او دیولا، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2 والامانت مغنمہ، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے۔ نمبر 3 والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے۔ نمبر 4 وتعلم لغیر الدین، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے۔ نمبر 5 وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کے فرمان برداری کرنے لگے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، نمبر 6 اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ نمبر 7 وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کرنے لگے۔ نمبر 8 وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دور کرنے لگے۔ نمبر 9 وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں کلم کلا شور ہونے لگے۔ نمبر 10 وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے۔ نمبر 11 وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے۔
نمبر 12 وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے۔ نمبر 13 وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، گانے والی عورتوں اور ساز اور باجے کا رواج ہونے لگے۔ نمبر 14 وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، شراب کھلے عام پی جانے لگے۔ نمبر 15 وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا، امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگے۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، یعنی جب یہ 15 کام ہونے لگ جائیں تو اس وقت انتظار کرو ریحًا حمراء، سرخ اندھی کا، وزلزلہ زلزلے کا، وخسفاً زمین میں دسنے جانے کا، ومسخاً آدمیوں کی صورت بگڑ جانے کا، وقذفاً اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، وآیات تتتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع، اور ایسے ہی مسلسل آفات اور مصائب کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کی موتی پیدر پہ جلدی جلدی گرنے لگے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ دنیا میں پیش آنے والے حادثات اور واقعات جس صورت میں بھی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی چاہت اور حکم سے پذیر ہوتے ہیں، جس کا سبب حدیث کے روح سے انسان کے اپنے انفرادی یا اجتماعی بدعملیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں ان حوادث کو اسباب کی طرف منسوب کر کے اپنے جگہ مطمئن ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اصلاح اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جو اعمال عذاب آنے کے اسباب بنتے ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے راضی کرنے والے اسباب ہے اور اعمال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور جو مسلمان اس سیلاب میں متاثر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔